آغاز میں آپ کو بتائیں وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ اجلاس میں سرکاری اداروں کی رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے کے لیے سفارشات کی منظوری دی جائے گی۔ ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد اظہر فاروق آگاہ کریں گے، بتائیے اظہر۔ جی، وفاقی کابینہ کا اجلاس آج وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت میں دن 11 بجے شروع ہو رہا ہے۔ اس اجلاس میں ایک تو ملک کی جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے، معاشی صورتحال ہے، اس کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف ایجنڈا آئٹم ہے جو کابینہ غور کرے گی۔ حکومتی اداروں کی رائٹ سازی کے دوسرے مرحلے کی سفارشات کی منظوری آج کیبنٹ کے اجلاس میں دی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ رائٹ سائزنگ کے دوسرے مرحلے میں 5 وزارتوں کا حجم جو ہے وہ کم کیا جائے گا۔ سفارشات کی منظوری سے ہزاروں اسامیاں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ دوسرے مرحلے کی سفارشات کی منظوری سے درجنوں ادارے بھی جو ہے وہ بند ہو جائیں گے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سٹاف ٹو آفیسر شرح میں 50% کمی کے سفارشات کی منظوری بھی آج وفاقی کابینہ نے دی گئی، جبکہ وفاقی کابینہ نے جو اہم فیصلے کیے ہیں وہ اس حوالے سے تفصیلی طور پر ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بریف کیا جائے گا، اور ECC کے فیصلوں کی بھی کیبنٹ آج اپروول دے گی۔ ٹھیک، شکریہ آپ کا اظہر۔ امریکہ نے پاکستان کی فوجی عدالتوں سے سویلین کی سزاؤں پر تشویش کا اظہار کیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا ہے عدالتوں سے شہریوں کی سزاؤں پر تشویش ہے۔ میتھیو ملر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر اپنے ٹویٹ میں پاکستان سے منصفانہ ٹرائل اور انسانی حقوق کے احترام کا مطالبہ کیا۔ لکھا کہ ایسا منصفانہ ٹرائل چاہتے ہیں جو پاکستانی آئین کے مطابق ہو۔ پاکستان میں فوجی عدالتوں سے سزاؤں پر برطانوی حکومت کا رد عمل۔ برطانوی وزارت خارجہ نے کہا ہے فوجی ٹرائل سے منصفانہ ٹرائل کے حق کو نقصان پہنچتا ہے۔ ملٹری کورٹ سے سویلین کے ٹرائل میں شفافیت اور آزادانہ جانچ کا فقدان ہے۔ برطانیہ پاکستان کی خود مختاری کا احترام کرتا ہے، مطالبہ کرتا ہے پاکستان شہری اور سیاسی حقوق کے عالمی معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریوں کو نبھائے۔ یورپی یونین کے ترجمان کے بیان کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ دفتر خارجہ اسلام آباد کا کہنا ہے ہمارے آئین اور عدالتوں میں اپنے اندرونی معاملات حل کرنے کی صلاحیت ہے۔ پاکستانی قوم اپنے اندرونی مسائل کو حل کرنا جانتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے یہ بھی کہا میزائل پروگرام پر امریکی پابندی نامناسب اور غیر ضروری ہے۔ پاکستان کا میزائل پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے۔ پاک امریکہ تعلقات ایسے نہیں کہ ایک دوسرے پر پابندیاں لگائی جائیں۔ پاکستانی میزائل پروگرام اور پاکستان کی کمپنیوں پر امریکہ کی پابندیاں غیر ضروری اور ناانصافی پر مبنی ہیں۔ پاکستانی میزائل پروگرام سے امریکہ کو کسی قسم کا خطرہ نہیں۔ امریکہ کی جانب سے بیان کی گئی وجوہات میں حقیقت نہیں۔ پاکستان نے امریکہ کے اس فیصلے پر شدید احتجاج کیا ہے۔ دفاعی پروگرام جوہری ہو یا میزائل پروگرام صرف پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے ہے۔ بڑی طاقتوں کو چاہیے وہ ذمہ دارانہ رویہ اپنائیں۔ بھارت نے خطے کو نیوکلیرائز کیا، میزائل سسٹم کی دوڑ شروع کی۔ ضروری ہے اس معاملے پر دوہرے معیار نہ اپنائے جائیں۔ پاکستان نے پہلے بھی کسی کے دباؤ کے بغیر اپنی دفاعی صلاحیت بڑھائی۔ ان اقدامات سے پاکستان کے دفاع اور دفاعی فیصلوں پر فرق نہیں پڑے گا۔ پابندی کے فیصلے دو طرفہ تعلقات کو نقصان پہنچانے کی کوشش ہے۔ بانی PTI سمیت تمام قیدیوں کو فوری رہا کرو۔ 9 مئی اور 26 نومبر واقعات کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن بناؤ۔ پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی پہلی بیٹھک میں حکومت کو مطالبات کی فہرست تھما دی۔ حکومت نے PTI رہنماؤں کا بانی سے ملاقات کرانے کا مطالبہ مان لیا۔ فریقین نے مذاکرات جاری رکھنے پر اتفاق کیا۔ اسپیکر ایاز صادق کہتے ہیں بات چیت سے سیاست مستحکم اور جمہوریت مضبوط ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف بھی PTI سے ہونے والے مذاکرات سے پر امید، کہا امید ہے ملک کے وسیع تر مفاد میں مذاکرات میں مثبت پیش رفت ہوگی۔ ملکی مفاد سب سے مقدم ہے، قومی سلامتی ملحوظ خاطر رکھی جائے۔ وزیر اعظم نے حکومت کی مذاکراتی کمیٹی میں اراکین اسمبلی اعجاز الحق اور خالد مقصی کو بھی شامل کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈاپور پشاور سے اسلام آباد پہنچ گئے، جہاں انہوں نے PTI مذاکراتی ٹیم کے اراکین سے ملاقات کی۔ ذرائع کے مطابق الیمین گنڈاپور آج مذاکراتی ٹیم کے ہمراہ بانی PTI سے ملاقات کریں گے۔ مذاکراتی ٹیم بانی سے آئندہ کے لاہے عمل پر ہدایات لے گی۔ قرم میں امن قائم نہ ہونا صوبائی حکومت کی نااہلی ہے۔ یہ لوگ بانی PTI کے ویژن کے مطابق نہیں چل رہے۔ بیرسٹر سیف کے ہوتے ہوئے ان کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں۔ بانی PTI سے بات کروں گا۔ سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس کی پروگرام 11th آور میں گفتگو۔ بولے ایسا لگتا ہے قرم کو پاکستان کا حصہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ قرم کی صورتحال پر قابو نہ پانا وفاقی اور صوبائی حکومت کی ناکامی ہے۔ خیبر پختونخوا میں اس وقت عجب معاملہ ہے، لیک کٹ رہے ہیں لوگوں کے۔ فیصل ایدھی صاحب وہاں پہنچتے ہیں، وہ کہتے ہیں جو ہول سیل ادویات کی دکانیں ان کے پاس بھی پیناڈول تک نہیں ہے اور میڈیکل سٹور خالی پڑے ہوئے ہیں۔ بیرسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جھوٹ ہے یہ، اور بچے تو نمونیے سے مر رہے ہیں۔
اس میں ہمارے حکومت کی بھی ناکامی ہے، صوبائی حکومت، مرکزی حکومت. ہمارے یہ دوست جو ہیں عمران خان کی جو ویژن ہے اس کے ساتھ شاید جیسے امانگ ہونا چاہیے نہیں ہے، اور ان کو پتہ نہیں ہے کہ اس کا کتنا نقصان ہوگا انہیں بھی اور فیوچر کی تحریک کو بھی نقصان ہوگا. یہ خود اس کو نہیں سمجھ رہے ہیں، اور مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کی نالائکی ہے، ان کی نااہلی ہے، ان کی لاپرواہی ہے، جو بھی آپ اس کو نام دیں، یہ چیزیں ان کے اوپر آتی ہیں. میں ملوں گا بھی ابھی، اگر میری ملاقات بھی، میں وہاں پر بھی یہ مسئلہ اٹھاؤں گا کہ ان لوگوں کو سمجھایا جائے، انہیں کہا جائے کہ اپنی ذمہ داریاں انجام دیں. وہ جو بیرسٹر صاحب ہیں کافی ہیں ان کے لیے، ان کی اپنی تباہی و بربادی کے لیے. ایسے اسپوکس مین اگر مل گئے ان کو تو ماشاءاللہ پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ان کو. حکومت ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی تھی، حکومت نہیں، اسٹیبلشمنٹ ہی پی ٹی آئی سے مذاکرات کر رہی ہے. رہنما پی ٹی آئی رؤف حسن کی پروگرام خبر محمد مالک کے ساتھ میں گفتگو. کہا رانا ثناء اللہ یہ کہہ چکے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. میری نظر میں اسٹیبلشمنٹ ہی انڈائریکٹ مذاکرات کر رہی ہے. ہمارے مطالبات میں سے ایک مطالبہ مانا جائے گا تو حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے 2 مطالبات حکومت کے سامنے رکھے ہیں. حکومت ہم سے مذاکرات نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اسٹیبلشمنٹ ہی مذاکرات کر رہی ہے پی ٹی آئی سے. رانا ثناء اللہ صاحب کی 3-4 دن پہلے کی سٹیٹمنٹ انہوں نے فرمایا تھا کہ جی ہم اسٹیبلشمنٹ کو آن بورڈ لیں گے. آن بورڈ لینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کی اپروول اور اس کی بیسیکلی اسی نے ہی یہ سارے مذاکرات کا جو پروسیس ہے. لیکن ایک سیکنڈ، ہماری ڈیمانڈز ہیں، ان میں سے ایک بھی ڈیمانڈ مانی جائے گی تو یہ حکومت ختم ہو جائے گی. ہم نے 2 اپنے مطالبات جو ہے وہ سامنے رکھے تھے. اس سے کم کے اوپر کیا پی ٹی آئی راضی ہو جائے گی؟ تو نہیں. کال جو ہے وہ گزرے کل سنڈے سے وہ ایفیکٹو ہو چکی ہوئی ہے ٹو دی ایکسٹینٹ آف ریمیٹنسز. یہ 2 جنوری کی اگلی میٹنگ کے بارے میں میری ذاتی ریزرویشنز بھی ہیں. اتنا ٹائم نہیں دینا چاہیے تھا. وہ میٹنگز ہیں وہ ڈیلی بیسس کے اوپر ہونی چاہیے. میں چاہوں گا کہ مذاکرات کا نتیجہ نکلے، اس کے لیے دونوں سائڈز کو بہت محنت کرنی پڑے. پی ٹی آئی کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے، بانی کو باہر نکالیں. بانی پی ٹی آئی کو باہر ہی نکالنا ہے تو حکومت وقت کو جیل میں ڈال دیں. مسلم لیگ نون کے رہنما جاوید لطیف کی پروگرام خبر میں گفتگو. کہا مذاکرات 100% کامیاب ہوں گے یا بالکل ناکام ہو جائیں گے. ایک سوال پر کہا مانتا ہوں عالمی دباؤ ہے اور عالمی دباؤ اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا. دیکھنا یہ ہوگا عالمی اسٹیبلشمنٹ کو بانی پی ٹی آئی کیا دے سکتے ہیں. جو مذاکراتی کمیٹی پی ٹی آئی کی بیٹھے گی، ایک ہی ڈیمانڈ ہے عمران خان کو باہر نکالیں. اگر عمران خان کو باہر نکالتے ہیں یا ڈیمانڈ پوری کرنی ہے تو پھر آپ جو حکومت وقت ہے اس کو جیل میں ڈال دیں اور عمران خان کو حکومت میں بٹھا دیں. میں بڑا کلیئر ہوں محمد مالک صاحب کہ عالمی قوتوں کا دباؤ ہے. میں بڑا کلیئر ہوں کہ عالمی قوتیں اپنی ضرورت کے تحت اپنے مقاصد کے لیے لوگوں سے رابطہ کرنا یا لوگوں کے لیے کھڑے ہونا اپنے مفاد کے بغیر نہیں ہوتا. اب بات یہ ہے جو شخص اڈیالہ جیل میں ہے وہ کیا دے سکتا ہے ان کو اور ان کی ڈیمانڈ کیا ہے. اسلام آباد کی احتساب عدالت نے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کا فیصلہ مؤخر کر دیا. محفوظ کیا گیا فیصلہ اب 6 جنوری کو سنایا جائے گا. AY نیوز کے سینئر رینک پرسن محمد مالک نے 21 دسمبر کو ہی بتا دیا تھا کہ فیصلہ آج نہیں سنایا جائے گا. 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ کیوں مؤخر کیا گیا معلوم نہیں. فیصلہ کہاں لکھا جا رہا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان شیخ وقاص اکرم کا کہنا ہے کیس میں کچھ نہیں، اسی لیے فیصلہ لکھنے میں شاید مشکل پیش آ رہی ہے. ان لوگوں کو معلوم ہے اعلیٰ عدلیہ میں اس کیس کو اڑا دیا جائے گا. سیاسی انتقام کے کیس پر عالمی سطح پر بھی رد عمل آئے گا. سول نافرمانی کی دھمکی دے کر ثابت کر رہے ہیں آپ کے بغل میں چھری ہے اور منہ پہ رام رام. بات چیت کا مطلب یہ نہیں کہ NRO دیا جائے. رہنما مسلم لیگ نون طلال چودھری کہتے ہیں کسی غداری بغاوت کو کسی صورت معافی نہیں ملے گی. 9 مئی کی سزائیں صرف کارکنوں نہیں ماسٹر مائنڈ کو بھی ملنی چاہیے. 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ اڈیالہ میں بیٹھا شخص ہے. صدر آصف زرداری سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات. ایوان صدر اسلام آباد میں ملاقات کے دوران ملک کی ترقی کے لیے مل کر آگے بڑھنے کا عزم دہرایا گیا. قانونی امور پر تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز کی مشاورت سے آگے بڑھنے کا فیصلہ. ایوان صدر کے اعلامیے میں کہا گیا وزیر اعظم نے صدر زرداری کی صحت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا. سیاسی، معاشی، سیکیورٹی صورتحال اور قانون سازی کے امور پر بھی بات ہوئی. صدر نے وزیر اعظم کو ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی کرائی. ملاقات میں اسحاق ڈار، محسن نقوی، فیصل کریم کنڈی، راجہ پرویز اشرف اور نوید قمر بھی موجود تھے. ہمارے حق پر ڈاکہ مارا جا رہا ہے. بلاول انٹرنیٹ کی رفتار سست ہونے پر بھڑک اٹھے. پی چیئرمین نے کہا اسلام آباد میں بیٹھے بابوؤں کو کوئی فرق نہیں پڑتا. انٹرنیٹ سست ہونے سے عوام کا جینا حرام ہو جائے گا.
کوئی ماں اپنے بچے کو کہے کہ لڑا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے رل رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں ان پر بہتان لگائے گئے، کردار کشی کی گئی، آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں کہ اب کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ ماں اپنے بچوں سے یہ کہے گی جلا دو، آگ لگا دو، اپنے بچے آرام سے بیٹھے ہیں، لوگوں کے بچے جیلوں میں رل رہے ہوتے ہیں۔ کوئی آپ کو گالی گلوچ سکھائے، الزام لگانا، پگڑیاں اچھالنا سکھائے تو وہ آپ کا ہمدرد نہیں ہے۔ مجھے سلینڈر کیمپینز کا سامنا کرنا پڑا، کیریکٹر اسیسینیشنز کا سامنا کرنا پڑا، آہستہ آہستہ اتنی سخت ہو گئی ہوں۔ ان لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جنہوں نے مجھے اس آگ کی بھٹی میں سے گزارا کہ اب میرے پہ کوئی چیز اثر نہیں کرتی۔ پی ٹی آئی نے پورے ملک کو داؤ پر لگا دیا۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات سب کے سامنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں اچھا ہے پی ٹی آئی نے بات چیت کا فیصلہ کیا، ہر مسئلہ مذاکرات سے ہی ختم ہو سکتا ہے۔ ایک سوال کے جواب میں کہا پی ٹی آئی والے سیاسی نابالغ ہیں، انہیں یہی نہیں معلوم مذاکرات کس سے کرنے ہیں۔ چیز ڈائیلاگ سے ہی ختم ہو سکتی ہے جو بھی اختلافات ہیں، لیکن پی ٹی آئی نے انفارچونیٹلی ایک شخص کے لیے پورے ملک کو داؤ پہ لگایا۔ 9 مئی کو ہوا، ابھی 26 نومبر کو جو اسلام آباد میں دوبارہ انہوں نے کیا۔ اچھا ہے کہ انہوں نے یہ سوچا کہ مذاکرات کرنے چاہیے۔ پہلے تو پی ٹی آئی کو یہ ڈیسائیڈ، یہ فیصلہ ہی نہیں کر سک رہے تھے کہ مذاکرات کرنے کہ نہیں کرنے، اس کے بعد کس سے کرنے وہ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تو سیاسی طور پہ تھوڑے سے نابالغ ہیں یہ لوگ۔ کراچی میں رات گئے ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے موسم سرد ہو گیا۔ شہر کا پارہ آج 8 سے 10 ڈگری تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کوئٹہ، لاہور، اسلام آباد، پشاور سمیت بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک رہے گا۔ کشمیر، گلگت بلتستان، دیر، چترال، سوات، استور، اسکردو میں موسم شدید سرد رہے گا۔ کراچی میں آئندہ 2 روز میں کڑاکے کی سردی پڑنے کا امکان ہے۔ شہر میں تیز ہوائیں چلیں گی جس کی وجہ سے سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ مزید بتائیں گے عدنان راجپوت۔ محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر میں شدید سردی پڑنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ کراچی شہر میں آج 24 دسمبر سے شہر بھر میں ٹھنڈی اور تیز ہوائیں چلیں گی جس کی وجہ سے سردی کی شدت زیادہ محسوس کی جائے گی، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ اس وقت شہر کا موجودہ درجہ حرارت 13 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، کم سے کم 11.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 24 سے 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے، جبکہ محکمہ موسمیات کی جانب سے مزید بتایا جا رہا ہے کہ ہوا میں نمی کا تناسب 48% ہے اور شہر بھر میں اس وقت ہوا جو ہے وہ 10 سے 11 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، لاہور سمیت پنجاب بھر میں سردی کی شدت میں اضافہ اور خشکی کے باعث مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ جناح اسپتال کے پروفیسر ڈاکٹر ایوب نے شہریوں کو سردی سے بچنے اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ مزید بتائیں گے خواجہ رمضان مجید۔ موسم سرما میں جو ہے وہ خشک سردی گزشتہ کئی روز سے پڑ رہی ہے اور بارش نہ ہونے کی وجہ سے خشک سردی کے باعث جو ہاسپٹلس کے اندر مریضوں کا جو رش بڑھنا شروع ہو چکا ہے۔ مریض جو ہیں وہ بڑے تیزی سے یہاں پر آنا شروع ہو چکے ہیں جو خاص طور پر خشک سردی سے متاثر ہو رہے ہیں۔ پروفیسر ایوب صاحب موجود ہیں جو اپنے پلمونولوجی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں۔ فلو جو ہے وہ بہت کامن ہو جاتا ہے اور خاص طور پہ فلو سے بچے اور جو بوڑھے ہیں جن کی عمر 60 سال سے زیادہ ہے یا جن کے گردے فیل ہیں یا جنہیں شوگر کے ساتھ پیچیدگیاں ہیں، تو ایسے مریض جو ہیں وہ فلو سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایسے مریضوں کو چاہیے خاص طور پہ بچوں کو کہ وہ اکتوبر کے موسم میں ویکسین لگوائیں۔ اس موجودہ صورتحال جو خشک سردی پڑ رہی ہے اس سے جو بچنے کا بہترین حل ہے وہ احتیاطی تدابیر ہے۔ آپ گرم کپڑوں کا استعمال کریں، گرم چیزوں کا استعمال کریں، قہوے کا استعمال کریں، اور اگر آپ کو فلو یا کھانسی ہو جاتی ہے تو وہ احتیاطی تدابیر سے آپ اسے زیادہ بہتر طریقے سے کم کر سکتے ہیں۔ جی، مری میں موسم سرما کی پہلی برفباری سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ سیاحوں کی بڑی تعداد مری پہنچ گئی، انتظامیہ بھی ہائی الرٹ ہو گئی۔ ارسلان ایاز کی رپورٹ۔ مری میں اچانک برفباری شروع ہوئی
तो इंतजामिया भी हाई अलर्ट हो गई, सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी कर दी। जो स्नोफॉल शुरू हुआ है हमारा सीजन का, हमने पूरा विजिट किया नीचे पहाड़ियाँ तक, इस एक्सप्रेस वे पे मसियाड़ी तक, लेकिन हमारी सॉल्टिंग काम मुकम्मल है, मशीनें एक्टिव हैं, इंशाल्लाह वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर इट। आने वाले टूरिस्ट से मेरी ये गुजारिश है कि आप सफ़र जब स्टार्ट करते हैं तो आप वेदर अपडेट ज़रूर ले लीजिए। ये इंश्योर कर लें कि आपकी गाड़ी मैकेनिकली फिट हो, आपकी गाड़ी अंडर पावर्ड ना हो। अगर आप 2 व्हील ड्राइव पे आ रहे हैं तो स्नो चेन्स और टायर चेन्स अपने साथ ज़रूर रखिए। कराची से आया हूँ तो बर्फबारी देखने के लिए मैं आया था, स्नोफॉल में फर्स्ट टाइम देखिए लाइव, माशाल्लाह बहुत मज़ा आया, बहुत एंजॉय किया है। अचानक बर्फबारी शुरू हुई और हम लोग इसी को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, माल रोड पे वॉक करते हुए, साथ कहवा चाय वगैरह पीते हुए। मरी का इस टाइम शदीद ठंडा मौसम है और बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। अचानक बर्फबारी स्टार्ट हुई तो इंतजामिया भी अलर्ट होगी और सयाह भी भरपूर एंजॉय करें। कैमरामैन शबीर सियाल के साथ अरसलान नियाज, ARY न्यूज़, मरी। एबटाबाद के सयाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। मरी रोड पर खतरनाक फिसलन से सयाहों को ड्राइविंग करने में मुश्किलात का सामना, मुतादिद गाड़ियां बंद हो गई। रेस्क्यू 1122 के एहलकार सयाहों की मदद के लिए सड़कों पर मौजूद हैं। धक्का लगाकर सयाहों की गाड़ी को साइड पर लगा रहे हैं। मशीनरी से सड़कों से बर्फ हटाने का काम भी जारी है। सयाहती मकामात नथिया गली, अयूबिया, ठंडियानी, अयूबिया गिरदोनवाह के पहाड़ों पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत को एडजस्ट करने के लिए खेल को कुर्बान किया गया। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ की ICC पर कड़ी तनकीद। लिखा, ICC के हर इवेंट में भारत को फ़ायदा पहुंचाया जाता है, सिर्फ भारत को मालूम होगा कि वो नॉकआउट मैच कहां खेलेगा। भारत का पाकिस्तान को फाइनल कराने से रोकना शर्मनाक है। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल कहां होगा ये 4 मार्च के बाद मालूम होगा। क्रिकेट पर सिर्फ एक मुल्क भारत की इजारादारी है। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले कौमी टीम में सीनियर जूनियर का कॉम्बिनेशन बन गया। पाकिस्तान ने 3 मुख्तलिफ दौरों में 3 वनडे सीरीज जीती। फतह में नौजवान खिलाड़ियों का अहम किरदार रहा। नौजवान ऑलराउंडर साइम अयूब जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के बेहतरीन खिलाड़ी करार। कहते हैं, अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हूँ, टीम का हर खिलाड़ी सपोर्ट करता है, सीरीज जीतने पर बेहद खुशी है। साबिक कप्तान बाबर आजम ने साइम अयूब को चीता करार दे दिया। सोशल मीडिया पर साइम की तस्वीर भी लगाई। कौमी ओपनर जनूबी अफ्रीका के खिलाफ शानदार कारकर्दगी पर तीसरे वनडे मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज करार पाए। मार्कोस चैंपियंस T20 कप के फाइनल में पहुंच गए। क्वालिफायर में लॉयंस को 29 रन से शिकस्त दी। इमाम उल हक की टीम 181 रन के ताक़ुब में 151 रन ही बना सकी। मोहम्मद ताहा के 44 रन भी रायगा गए। आकिब जावेद ने 3, निसार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मार्कोस ने पहले खेलकर 180 रन बनाए। फ़खर के धुआंधार 89 रन मैच के हीरो रहे। फाइनल में मार्कोस का मुकाबला बुध को स्टालियन से होगा। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने PSL ड्राफ्ट का पिक ऑर्डर जारी कर दिया। कराची किंग्स को प्लेटिनियम राउंड में दूसरी, चौथी और 5वीं बारी मिलेगी। डायमंड में किंग्स की पहली, चौथी और 5वीं बारी होगी। गोल्ड में दूसरी, तीसरी और छठी, सिल्वर में दूसरी, तीसरी, चौथी और छठी पिक कराची किंग्स की होगी। सीजन 10 की ड्राफ्टिंग तकरीब 11 जनवरी को गवादर में हुई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के कप्तान बेन स्टोक्स इंजरी के बायस 3 माह के लिए हर तरह की क्रिकेट से बाहर हो गए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक बेन स्टोक्स न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टेस्ट सीरीज के मैच में जख्मी हुए थे। बेन स्टोक्स की 22 हैमस्ट्रिंग फट गई, जिसकी जनवरी में सर्जरी की जाएगी। 3 माह के बाद इनका दोबारा मुआयना किया जाएगा। खबर आपको दें गवादर से, जहां पर DFA अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। गवादर में मुनक़िदा अंडर 14 फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हुआ। टूर्नामेंट 27 नवंबर से 20 दिसंबर तक जारी रहा। 14 मुख्तलिफ टीमों ने शिरकत की। टूर्नामेंट फाइनल कैप्टन सुलेमान यूनाइटेड अकेडमी और M5 फुटबॉल अकेडमी के दरमियान खेला गया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद पेनल्टी किक में कैप्टन सुलेमान यूनाइटेड अकेडमी ने टूर्नामेंट अपने नाम किया। मकामी अवाम इस इवेंट से भरपूर लुत्फानंदोज हुए। टूर्नामेंट का इनेकाद सिविल इंतजामिया, पाक फौज और डिस्ट्रिक्ट फुटबॉल एसोसिएशन के ताउन से मुनक्किद किया गया। सिंध में आवारा कुत्तों की बहुतात। रवा बरस ज़िंदगी के 2,26,000 केस और 18 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। 11 अमवात संजीदगी के 22 जना अस्पताल कराची में रिपोर्ट हुई, लेकिन महकमा सेहत और बल्दियाती इदारों की जानिब से ताहाल किसी किस्म के संजीदा इक़दामात साल भर न हो सके। अनवर खान की रिपोर्ट में देखिए। सिंध के शहरी कुत्तों के रहमो करम पर रवा बर्स सरगजीदगी के वाकयात खौफनाक हद तक बढ़ गए। शहर के निजी और सरकारी अस्पतालों में यूमिया दर्जनों केसेस रिपोर्ट होने का सिलसिला भी बरकरार है। जिना अस्पताल कराची में 11 और इंडस अस्पताल में डॉग बाइट के 7 अमवात रिपोर्ट हुई। डेली बेसिस पे अगर हम देखें रोजाना के उसमें हमारे पास 2 से 3 केसेस
आते हैं। सरकारी अदालत-ओ-शुमार के मुताबिक 2024 में अब तक 2,26,000 से ज्यादा केसेस और 18 अमवात रिपोर्ट हो चुकी हैं। कम से कम 20 मिनट तक पानी और साबुन से उस जख्म को धोते रहें। साल 2020 से लेकर अब तक सिंध भर के अंदर 12,500 से ज्यादा डॉग बाइट के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। जिस दिन कुत्ते ने काटा है उस दिन पहली डोज लगेगी, उसके तीसरे दिन, फिर उसके 7वें दिन, फिर 14 दिन और 28 दिन। लेकिन अब 14 वाली जो है वो हट गई है। जारी करदा अदालत-ओ-शुमार के मुताबिक सितंबर के महीने में भी 24,000 से ज्यादा कुत्ते काटने के वाकयात रिपोर्ट हुए। साल 2024 में भी कराची में डॉग बाइट के केस रिपोर्ट होने का सिलसिला बरकरार रहा। ताहम मुतालिका इदारों की जानिब से ताहाल मौसर इक़दामात सामने न आ सके। किरण काशिफ निज़ामी के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। पंजाब के दीगर शहरों की तरह खानेवाल में भी गुज़श्ता कई माह से सुथरा पंजाब के नाम से सफाई मुहिम जारी है, लेकिन सफाई मुहिम के बावजूद शहर में जगह जगह कूड़े करकट के ढेर और गंदे पानी के इंतजामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं साजिद खान। हुकूमत की जानिब से सुथरा पंजाब सफाई मुहिम के बावजूद शहरी इलाके कहीं कूड़ा क्रिकेट के ढेर में तब्दील हो चुके हैं तो कहीं सेवरेज सिस्टम की खराबी से बड़े बड़े गंदे पानी के जोड़ बने हुए हैं। एक तरफ गवर्नमेंट कहती है जी हमने पंजाब को साफ़ सुथरा रखना है, तो ऐसे पंजाब को कैसे साफ़ सुथरा रखेंगे? जब सफाई नहीं करेंगे तो कैसे वो साफ़ रहेगा पंजाब? हम इस बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं और गवर्नमेंट बहुत बड़े बड़े दावे करती है कि जी साफ़ पंजाब होगा, इसका क्या नाम है। और खानेवाल में MNA MPA का घर वो खुद गंद से भरा हुआ है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, डेंगू फैल रहा है और इतना की गंदगी की सांस लेना भी दुश्वार होता है। यहाँ पे बिरबल कोट चौक में पार्क की मुख्तस जगह पर पार्क तो ना बन सका, अलबत्ता खवातीन और बच्चों के पार्क के लिए मखसूस की गई 55 कनाल अराजी गंदगी के ढेर में तब्दील हो चुकी है। तकरीबन 4-5 साल पहले जो है ना पार्क मंजूर हुआ था, पार्क तो न बन सका मगर यह है कि गंदगी का ढेर बना हुआ है। इंतजामिया की नाअहली की वजह से बने कूड़े के ढेर और गंदे पानी के जोहड़ एक तरफ इलाके को बदसूरत बना रहे हैं तो दूसरी जानिब मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां फैलाने का सबब भी बन रहे हैं। शहरियों ने सफाई की नाकिस सूरत हाल पर पंजाब हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। और अभी आपको बताएं कि नागहानी सूरत हाल से निपटने के लिए CMH पेशावर में 3 रोज़ा कॉम्बैट मेडिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। CMH पेशावर में 3 रोज़ा कॉम्बैट मेडिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ। कॉन्फ्रेंस का मकसद जंगी और नागहानी सूरत हाल में फौरी तिबी इमदाद की फराहमी समेत जदीद तरीक़ाकार और महारतों को निखारना मकसद था। कॉन्फ्रेंस में आर्मी मेडिकल कोर के माहिर डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों ने शिरकत की। मेजर जनरल ताहिर मसूद, डायरेक्टर जनरल सर्जरी, तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। मेहमान खुसूसी ने कॉन्फ्रेंस में शामिल डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और रेस्क्यू 1122 के एहलकारों के किरदार को सराहा। मेहमान खुसूसी ने कॉन्फ्रेंस के शुरका में असनाद और एजाजी शील्ड्स भी तकसीम की। अमरीका में आबाद पाकिस्तानी नयात मसीही बरादरी ने सालाना क्रिसमस तकरीब सजाई। क्राइस्ट चर्च ऑफ पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम रियासत इलिनॉय में तकरीब का एहतमाम किया गया। शिकागो में तैनात पाकिस्तानी काउंसिल जनरल तारिक करीम ने क्रिसमस तकरीब में शिरकत की और मसीही बरादरी को क्रिसमस की मुबारकबाद दी। उनका कहना था क्रिसमस के त्यौहार की खुशी और मोहब्बत को बांटना और फैलाना है। काउंसिल जनरल तारिक करीम ने पाकिस्तान की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में पाकिस्तानी मसीही बरादरी के किरदार को भी सराहा। उन्होंने अक़लियतों को बाइख्तियार बनाने और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान की जानिब से उठाए गए मुख्तलिफ इक़दामात पर रोशनी डाली। न्यूयॉर्क सबवे में आतिशज़नी गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली का मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर गया। गुज़श्ता रोज़ न्यूयॉर्क में गैर कानूनी तारकीन वतन ने सबवे में खातून को जिंदा जला दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। ग्वाटेमाला का रहायशी मुलजिम पहले भी ट्रंप दौर में गिरफ्तार हुआ था, बेदखली के बावजूद वापस आ गया था। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुलजिम सेबास्टियन क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। नौमुंतखब सदर ट्रंप ने कहा है बाइडन दौर में मुजरिम टोलियों की शक्ल में अमरीका में दाखिल हुए हैं। बॉर्डर बंद करके अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा डेपुटेशन ऑपरेशन शुरू करूंगा। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ।